یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جس قدر امت مسلمہ گمراہیت، براہ روی، ضلالت و جہالت کا شکار ہے، اللہ کی پناہ۔ مسلمان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مذہب کی، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا، دوسرے لوگ جب توہین کرتے، گستاخیاں کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں بہت کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، بڑی جلن ہونے لگتی ہے کہ ہمارے نبی کو گالیاں دیا، ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کیا۔ لیکن سب سے زیادہ گستاخی اس دھرتی پر اگر کوئی قوم کر رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموعی اعتبار سے تو مسلمان ہیں، دوسرے نہیں۔ عید میلاد النبی منانے کے حوالے سے تو اللہ عز و جل نے بیان کیا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ دنیا والو جب مذہب اسلام کی مخالفت کرو گے، جب میرے نبی کی بغاوت کرو گے، جب میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے کی جرأت کرو گے، تب فتنوں میں مبتلا کیے جاؤ گے، دردناک عذاب، بھیانک عذاب اور مشکلات سے دوچار کیے جاؤ گے۔ یہ رب العالمین کا قاعدہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اس کے حکم کی، اس کے شریعت کی، اس کے نبی کے لائے ہوئے دین کی جو مخالفت کرتے، کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں ان کے درمیان فتنہ برپا نہ ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ ان تمام چیزوں سے آج عالمی پیمانے پر اگر آپ جائزہ لیں گے، زمینی لیول پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو نبی کے نام پر جشن عید جو منایا جا رہا ہے، یہ نبی کے نام پر بغاوت ہو رہی ہے، نبی کے شان میں سب سے بڑی گستاخی ہے۔ جشن منانا بالکل جائز ہے، لیکن اسی لیول کا، اس سے پہلے خطبے کے اندر میں نے کہا تھا کہ جشن منایا جائے لیکن اسی لیول کا، اسی شکل کی، جس شکل میں، جس نوعیت میں، جس قسم کی جشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تاریخ ولادت پر منائے تھے، اپنے پیدائش کے دن اللہ کے نبی نے جس نوعیت کے جشن منائے تھے، جس نوعیت کی خوشی منائے تھے، جس نوعیت کی عید آپ نے منائی تھی، اسی نوعیت کی عید ہمیں منانا چاہیے، اسی نوعیت کا جشن ہمیں منانا چاہیے، اسی شکل میں خوشی منانی چاہیے۔ اس میں ذرہ برابر بھی تبدل، ذرہ برابر بھی اس میں جو ہے تبدیلیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تبدیلیاں کرتے ہیں، یقین جانیے کہ نبی کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کے غضب کو جو ہے دعوت دے رہے۔ نبی نے کس نوعیت کی خوشی منائی؟ میں نے بیان کیا تھا حدیث کے حوالے سے، اب عائشہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی پیر اور جمعرات کے دن کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی سے پوچھا گیا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں ان دنوں میں؟ اللہ کے نبی نے کہا فیہ ولدت، میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں چونکہ اسی دن عرش والے نے مجھے پیدا کیا، ونزل علیہ، اور اسی دن ونزل علیہ، اور اسی دن مجھے نبی بنایا گیا۔ پیر کے دن نبی نے روزہ کیوں رکھا؟ چونکہ آپ اس دن پیدا ہوئے۔ ہم بھی روزہ رکھیں، ہم بھی روزہ رکھیں۔ نبی نے جو خوشی کا اظہار کیا روزے کی شکل میں، نبی کے خوشی کا اظہار اپنے یوم ولادت پر روزے کی شکل میں، ڈی جے، ناچ، گانے، بھنگڑے، ان تمام طریقوں کی شکل میں نہیں، یقیناً خوشی منائی جائے روزہ رکھ کر کے، سادگی کے ساتھ، ناچ کر کے نہیں، گا کر کے نہیں، جلوس نکال کر کے نہیں، نعرے بازیاں کر کے نہیں۔ اور حد تو اس وقت ہوتی ہے جناب عالی جب یہ مسجدوں کے سامنے پہنچ کر کے زور زور سے نعروں کو بلند کرتے ہیں۔ یہ نبی کے نام پر جو ہے
نبی کے نام پر فتنہ برپا کرنا ہے، سماج اور معاشرے کو فتنے کا شکار بنانا ہے، مذہب اسلام کے ساتھ بغاوت کرنی ہے، اور ایسے لوگ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے غضب کو چیلنج کر رہے ہیں، جو کہ عرش والے نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ اس دھرتی پر جتنے مصائب نظر آ رہے ہیں، جتنے مشکلات ہمیں دکھ رہے ہیں، چاہے دشمنوں کے تسلط کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، یا معاشیات کے پرابلم کی شکل میں، روزی روٹی کی تنگی کی شکل میں، اپنوں کی بغاوت کی شکل میں، غیروں کے تسلط کی شکل میں، کسی بھی شکل میں مشکلات اگر ہمارے پاس ہے، اگر جائزہ لیں گے اللہ کی قسم آپ کے دماغ میں یہی بات آئے گی، آپ اسی نتیجے کو پہنچیں گے کہ یقیناً ہم نبی کے باغی ہیں، اس بغاوت کے نتیجے میں عرش سے ہم پر جو غضب نازل ہو رہا ہے، عرش رب العالمین جو ہے ہم پر غضب نازل کر رہا ہے۔ یہ آسمانی آفت ہیں، یہ سماوی مصیبتیں ہیں جو اس دھرتی والوں پر نازل ہو رہی ہیں، اور مین سبب ہم اور آپ ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، مسلمانان ہیں، مسلمانوں کی وجہ سے ہی یہ دنیا جو ہے فتنے میں مبتلا ہوتی جا رہی۔